نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ مباہلہ کے متعلق ہے۔ اس واقعے کو جاننے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ مباہلہ کیا ہے۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کھل کر عاجزی سے دعا کرنا، اوپن دعا، بلند آواز سے، ٹھہر ٹھہر کر شدت سے مانگی جانے والی دعا، اور عموماً لعنت کی بد دعا کے لیے یہ لفظ مباہلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب مسلم اور نان مسلم میں اختلاف بات چیت اور دلائل سے حل نہ ہوں تو پھر مباہلہ ہوتا ہے، اور اس دعا کے آخر میں جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ دو مسلمان گروہ کے درمیان مباہلہ نہیں ہو سکتا، یعنی اگر two different schools of thoughts یا دو مختلف مکاتب فکر اٹھیں اور چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز اور تفرقات کی بنا پر مباہلہ کرنے کھڑے ہو جائیں تو اس کی اجازت نہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نجران یمن کے کچھ نصرانیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ اس میں ان کے 14 سردار یعنی 14 لیڈرز شامل تھے۔ نجران کا علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کرسچینٹی کا بہت بڑا مرکز تھا، عیسائیوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ یہ سب لیڈرز نہایت ہی قیمتی، ایکسپینسو، نفیس لباس پہن کر عصر کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا کی۔ پھر ابو حارثہ اور ایک دوسرا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سافٹ وے ان سے باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ابو حارثہ نے کہا، ہم لوگ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ تم لوگ صلیب کی پرستش کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بتاتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو۔ ابو حارثہ نے کہا، آپ لوگ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی کیوں دیتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو حارثہ نے کہا، آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ابو حارثہ نے کہا، کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، تو پھر آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ ہے۔ نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ اس کا باپ خدا ہی ہو۔ خداوندہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرما دیا۔ اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تمام گفتگو کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وفد اپنی نصرانیت کو چھوڑ کر اسلام میں آ جاتا، مگر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بحث و تکرار کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران کی یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ سورہ عمران آیت 61۔ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ
آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ قرآن کی اس دعوت مباہلہ کو ابو حارثہ نے منظور کر لیا اور طے پایا کہ صبح نکل کر میدان میں مباہلہ کریں گے، لیکن جب انہوں نے باہم مشورہ کیا تو ان میں سے ایک عالم جس کی اپنی قوم میں بہت قدر و منزلت تھی، یعنی بہت رسپیکٹ تھی، اس نے کہا، اے میری قوم، تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا اور پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور خوب یاد رکھو کہ جو قوم کسی نبی برحق کے سامنے مباہلہ کرتی ہے، اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جاتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر کے اپنے وطن کو واپس چلے جاؤ اور ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرو۔ چنانچہ صبح کو ابو حارثہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو یہ دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو انگلی تھامے ہوئے اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگوں، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا، لہٰذا اے میری قوم، ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں، لیکن ہم آپ کو جزیہ دیا کریں گے۔ سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت اور بربادی آن ہی پہنچی تھی، مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی راکھ کا ڈھیر بن جاتی۔ اللہ اکبر۔ اس سارے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک زبردست حکمت والا ہے اور صرف وہی عطا کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی کام کروانا ہے، یعنی کوئی نیڈ حاجت پوری کروانی ہے، تو اسے 2 ٹائمز سے زیادہ نہیں کہیں، کیونکہ اس کے بعد اس میں سے شرک کی بو آنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اگر کسی سے کوئی کام کے کرنے کا کہہ بھی دیں تو اس کے متعلق اپنے اللہ سے رجوع ضرور رکھیں، کیونکہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی اور بہتر سبب بنا رکھا ہو، کیونکہ مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح بچوں کو بھی کسی بات پر اپنے پیرنٹ سے ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں جلدی قبول کر لیتا ہے، بٹ اگر وہ رائٹ پرپس کے لیے ہوں تو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری تا قیامت آنے والی نسلوں کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور اب اس سٹوری کی 3 کویسچنز۔ فرسٹ کویسچن از، مباہلہ سے مراد دعا ہے یا بد دعا؟ سیکنڈ کویسچن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر کن کو مباہلہ کی دعوت دی؟ تھرڈ اینڈ لاسٹ کویسچن، کیا عیسائی وفد مباہلہ کے لیے میدان میں پہنچا؟ اور اب وہ بیوٹیفل نیمز جنہوں نے لاسٹ سٹوری جو کہ تھی پھانسی کون چڑھا، اس کی کویسچنز آنسر کیے، وہ ہیں نیلم، جمیلہ بیگم، فرخندہ عارف، اشال اور زارا۔ ماشاء اللہ، ویل ڈن اینڈ جزاک اللہ خیر۔
انشاءاللہ شارٹ سٹوریز کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی، اور آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ کو پسند آ رہی ہے، آپ سنتے ہیں اینڈ شیئر بھی کرتے ہیں، بلکہ دیکھتے بھی ہیں، کیونکہ وہ دیکھنے والی چیز بھی ہے۔ اور بہت ہی پیارے پیارے کومنٹس پرسنلی جو ہیں وہ مجھے بہت پیارے پیارے کومنٹس آتے ہیں، اور بلکہ میں تو کہوں گی اگر وہ کومنٹس آپ وہاں لکھ کے بھیجیں تو دوسرے بھی بہت انجوائے کریں گے۔ اور ون مور تھنگ کے لیے جزاک اللہ خیر، وہ یہ کہ ماشاءاللہ ہمارے 100 سبسکرائبرز ہو گئے ہیں اس چینل کے، اور جنہوں نے بھی سبسکرائب کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ بیسٹ اجر دے، اور ان کے اور ہم سب کے لیے اسے صدقہ جاریہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔